दोस्तों आज माह सफ़र की यकम तारीख पहली नौ चंदी जुमेरात का वो बाबरकत दिन है और कल माह सफ़र का पहला जुमातुल मुबारक है। और ऐसा बरसों बाद होता है कि माह सफ़र की यकम तारीख हो, पहली नौ चंदी जुमेरात हो और साथ ही सफ़र का पहला जुमा जुड़ा हुआ हो। देखें दोस्तों, ये जो इस्लामी महीने की पहली जुमेरात होती है ना, इसको नौचंदी जुमेरात कहा जाता है। इस जुमेरात को दो निस्बतें हैं, एक तो रात चांद रात गुजरी और फिर आज यकम तारीख और फिर जुमेरात, और वो भी नौचंदी, और कल माह सफ़र का पहला जुमातुल मुबारक। इसलिए इन दो दिनों का ये जो खास अमल है ना, जो शख्स भी आज और कल के दिन ये अमल कर लेता है, पूरा साल उस बंदे को हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मिलते हैं। सिर्फ एक बार आजमा के देख लें, क्योंकि ये मौका और ये सूरत हाल कई सालों बाद बनती है। हर साल ऐसा नहीं होता कि माह सफ़र की यकम तारीख हो और साथ ही नौचंदी जुमेरात भी हो और अगला दिन जुमा हो। नहीं दोस्तों, कभी ये 5 को आती है, कभी ये 4 को आती है। ये ऐसा सालों बाद हुआ है। इसलिए दोस्तों अब आपने करना क्या है, सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर अमल आज जुमेरात और कल जुमा के दिन का जिसने कर लिया वो शख्स खुश नसीब हो गया। वो बंदा बड़े मुकद्दर वाला होगा, बड़ी किस्मत वाला होगा, जो आज और कल के दिन इस खास अमल को करेगा। अब जरा तरतीब समझ लीजिएगा, क्योंकि अमल बिल्कुल आसान सा है। सिर्फ इसकी तरतीब और तरीका जिसने समझ लिया और इसके मुताबिक कर लिया, सो वो बंदा कामयाब हो गया। अब क्योंकि नौचंदी जुमेरात की फजीलत अपनी जगह, सफ़र के पहले जुमातुल मुबारक की फजीलत भी अपनी जगह, तो इनकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि आज और कल के दिन अल्लाह ताला अपने नूरी मलाइका को ज़मीन पर उतारता है। अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और वो बंदों के नाम लिख रहे हैं। जो बंदा भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, अल्लाह ताला से मांग रहा है, अल्लाह ताला के वो फरिश्ते सोने के कलम से उसका नाम लिख कर अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी हाजत को लिख कर ले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मुझसे क्या मांगते हैं? तो वो फरिश्ते जो बंदे ने हाजत तलब की होती है, ये अमल करने के बाद अल्लाह तबारिक व तआला के फरिश्ते इस तरह फरमाते हैं, मेरे मौला, कोई तो तुम्हारा बंदा जो है वो इस तरह रिस्क मांग रहा है, कोई औलाद मांग रहा है, कोई चीज़ मांग रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को बख्श भी दिया है, मैंने उसकी हाजत को भी पूरा फरमा दिया है। तो वो लोग कितने खुश नसीब होंगे, वो कितने मुकद्दर वाले होंगे जो आज यकम सफ़र और कल 2 सफ़र के दिन इस अमल को करेंगे। देखें, माह सफ़र के हर दिन की फजीलत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग इस महीने को जो तौबा नाउज़ुबिल्लाह मनहूस समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में नहूसत का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बल्कि ये तो बरकतों का महीना है। इसी सफ़र के महीने में ख़ास कर हमारे पंजाब के अंदर हजूर सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी का विसाल 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हुआ और उर्स मुबारक इसी महीने में होता है। फिर 25 सफ़र को आला हज़रत मुजद्दद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान का विसाल हुआ। इसके अलावा अगर सहाबा कराम की ज़िंदगियों को देखें तो सफ़र के महीने में ही फ़तह खैबर हुई थी। वो खैबर जिसको शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने अपने एक हाथ से उखाड़ दिया था, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह खैबर के मौका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को झंडा अता किया था। तो ये वो महीना है जिसके अंदर फ़तह नसीब हुई थी। ये तो फतूहात का महीना है भाई। इस महीने को क्यों आप गफलत में, सुस्ती में गुजारते हैं? अक्सर लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता। ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। सफ़र का महीना बड़ा अहम है। इसका पहला और दूसरा दिन तो सबसे ज़्यादा अजमत और फजीलत वाला है। इसको 4 चांद लगे हुए हैं, क्योंकि ये नौचंदी जुमेरात भी है और साथ ही जुमातुल मुबारक का दिन भी जुड़ा हुआ है। देखें, बड़ी बड़ी इबादतें इसमें जमा हैं। मुसलमान इन इबादतों को अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक बजा लाते हैं, मेहनतें, मोहब्बतें, मुशक्क़तें उठाते हैं। ये अमल आज जुमेरात के दिन आप नमाज फ़जर के बाद से लेकर कल जुमा के दिन इशा के बाद तक जिस वक्त चाहे करें। यानी इन 2 दिनों में किसी भी एक नमाज के वक्त ये अमल करेंगे तो अगली नमाज का वक्त आने से पहले पहले तुम्हारी सारी मुश्किलें इंशाअल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो हल हो जाएंगी। तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इन अय्याम की इबादत और अमाल को अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये अल्लाह को बड़े महबूब हैं, और जो बंदा करता है अल्लाह उसको भी अपना महबूब और अपना दोस्त बना लेता है। तो जो अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, अल्लाह ताला का महबूब बनना चाहता है, तो दोस्तों ये मुख्तसर सा अमल करके वो अल्लाह का महबूब बन सकता है, वो अल्लाह का दोस्त बन सकता है, अल्लाह का वली बन सकता है। उसकी दुआओं की कबूलियत होगी इंशाअल्लाह। वो अपने लिए दुआ करे या किसी गैर के लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इसलिए जो इन तमाम बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, आज और कल में ये अमल करें। जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल रहा ना, इंशाअल्लाह वो इस अमल की बदौलत आज ही मिल जाता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज़ बावज़ू होकर आपने बैठ जाना है। ये अमल घर में भी कर सकते हैं, कहीं सफ़र में हैं, वज़ू करके गाड़ी में बैठ जाएं, वहाँ भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। जैसे आसानी मैसर हो इस तरह आप इस अमल को कर सकते हैं। बस इसकी तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है।
बावजू होकर आपने सबसे पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। चाहे आपके ऊपर बंदिश लगी है, रुकावटें हैं, आपके कारोबार में रुकावट है, आपकी शादी में रुकावट है, औलाद में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, बस इस अमल को करने की देर है। अगर कोशिश करके एक गिलास या एक कप पानी लेकर इसके ऊपर अमल करके वो पानी पी लेते हैं तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आपको इससे नूर भी मिलेगा, जिस्मानी रूहानी तमाम परेशानियां भी खत्म होंगी, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। घर में कोई बीमार है तो उसको देंगे तो अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला उसको भी शिफा अता फरमाएगा। जिनकी औलाद नाफरमान है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो भी फरमाबरदार हो जाएगी। और इसके अलावा इसके और बहुत सारे इनामात हैं, बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला उस बंदे को नवाज देता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपने इसी तरतीब के साथ नीयत करके, सबसे बड़ी बात आपने सारे अमल को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करना है। जिसने रब को राज़ी कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो ये दिन, ये रातें अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हैं। तो आपने अपने रब को कैसे राज़ी करना है, जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरतीब से अमल कर लिया तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है। उसकी बारगाह में तौबा करनी है। ये इस्तग़फ़ार जहाँ बताऊँगा उस मकाम पर पढ़ेंगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह। अब इसी तरह नीयत की, फिर आपने अमल का आगाज़ कर लेना है। जितनी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है। अमल के दौरान बातचीत किसी से नहीं करनी, किसी से कलाम नहीं करना, नीयत और दिमाग साफ रखना है, शैतानी ख्यालात से भी अपने आप को महफूज रखना है। तो अमल इस तरतीब के साथ आपने करना होगा। अब इस अमल के अंदर दोस्तों हमने 4 अजीम ताकतों को जमा किया है। सबसे पहली चीज़ जो इस अमल की जान है वो है तौहीद का सबसे बड़ा इकरार, यानी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज़ जो हमारे इस अमल को अर्श इलाही तक लेकर जाएगी वो है सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा वजह तख्लीक़ कायनात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करना, यानी दरूद इब्राहिमी। तीसरी ताकत वो है जिससे रिस्क के बंद दरवाजे खुलते हैं और गुनाह मिटते हैं, यानी सच्ची तौबा और इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा। और चौथी अजीमुल शान सूरह मुबारका जो तौहीद का खुलासा है और जिसकी तिलावत से रब राज़ी होता है, यानी सूरह इखलास, जिसे अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। अब इन चारों को किस तरतीब से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ ताकि आपका ये अमल 100% असर दिखाए। देखें, अल्लाह ताला कायनात की हर शय का मालिक है, हर चीज़ हकीकत में उसी की है। इंसान की मलकियत मजाजी है, चंद रोज़ा है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला को पुकारता है अल्लाह ताला उसे दुनियावी असबाब और ज़राए का मालिक बना देता है, साहिब इज्जत बना देता है। और इसके बड़े फ़वाइद हैं। ये अमाल जो अब मैं आपको सिखाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब इनमें इनकी मजीद वजाहत किए बगैर अमल को आगे लेकर चलता हूँ। ये जुमेरात और जुमा, क्योंकि इन दिनों में अल्लाह ताला के नूरी मलाइका ज़मीन पर आते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं। तो दोस्तों अब इन कलिमात को जब आपने पढ़ना है तो इसमें तसव्वुर अपने गुनाहों का रखना है, अपनी ख़ताओं का तसव्वुर रखना है। जो आपसे गुनाह सरजद हुए हैं, जो आपसे ख़ताएं हुई हैं, उनका तसव्वुर आपने लाजमी रखना है। इस तरह हर मुकाम पर जिस जिस चीज़ का तसव्वुर कहा जाए उसी तरतीब के साथ करें तो इंशाअल्लाह बेपनाह आपको फ़ायदे हासिल होंगे, बेहिसाब बरकतें हासिल होंगी। किसी के आप इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में मोहताज भी नहीं होंगे। अल्लाह तुम्हें हर तरह की मोहताजी से महफूज फरमा लेगा, बचा लेगा। इसलिए दोस्तों ये लम्हात बड़े ही कीमती हैं, इनको ज़ाया किए बगैर अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों तुम्हारी सवर जाएंगी। तो जो अपनी दीन और दुनिया को संवारना चाहता है दोस्तों वो जल्दी करे, ताख़ीर ना करे, वो ये कलिमात ज़रूर पढ़े। तो दोस्तों अब दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि मैं अब इस अमल का वो पहला और सबसे अजीम हिस्सा आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके बगैर कायनात का कोई अमल मुकम्मल ही नहीं हो सकता। वो पहला अमल, वो पहली ताकत जो आपकी तकदीर बदलने वाली है वो है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि कलमा तो हम रोज़ पढ़ते हैं, इसमें नौचंदी जुमेरात और सफ़र के पहले जुमे का क्या ताल्लुक। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही तो वो राज है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। और यकीन माने ये बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने ये हिस्सा मिस कर दिया तो आप अमल की असल रूह को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगले 2 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती मिनट होने वाले हैं। वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। देखें, माह सफ़र का महीना, जैसा कि मैंने पहले बताया, फतूहात का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हक का परचम बुलंद हुआ। शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने खैबर का किला उखाड़ फेंका और कुफर के अंधेरे छट गए। और मुझे बताएं, खैबर की उस अजीम फतह की बुनियाद क्या थी? वो यही कलमा तय्यबा था, यही तौहीद और रिसालत का इकरार था जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ने 1400 मुसलमानों को 2000 के लश्कर पर फतह दी थी और मुट्ठी भर सहाबा को वो ताकत दी कि रहती दुनिया तक तारीख बदल गई। तो जब आप सफ़र के इस बाबरकत महीने में, और वो भी साल की पहली नौचंदी जुमेरात और सफ़र के पहले जुमातुल मुबारक के दिन इस कलमे का विर्द करते हैं तो अर्श इलाही से फतूहात और नुसरत के फैसले बराह रास्त आपके हक में होना शुरू हो जाते हैं।
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، ہمارے کاروبار پر بندش ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی، جب توحید کا یہ سب سے بڑا نعرہ آپ ان 2 دنوں میں لگائیں گے تو دنیا کی کوئی بندش، کوئی جادو اور کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے ٹک ہی نہیں سکے گی، سب پاش پاش ہو جائے گا۔ دوستو، یہاں پر ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ذرا دھیان دیجیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کی ایک خاص تعداد ہے، ایک ایسی خاص تعداد جو میں ویڈیو کے آخر میں اس حصے کے ختم ہوتے ہی بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ نے وہ تعداد غلط کر دی تو عمل کا وہ اثر نہیں ملے گا، اس لیے دھیان یہیں رکھیے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت ان 2 دنوں میں اتنی زیادہ کیوں ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ماہ سفر کی پہلی 9 چندی جمعرات آتی ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب بندہ اس خاص وقت میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کائنات کی ہر شے اس بندے کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی حاضری لگ جاتی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، روح کو پاکیزگی ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے رزق کے راستے میں آنے والی تمام شیطانی رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ غریب ہیں، قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں روز روز نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کلمہ ان 2 دنوں میں پڑھنا گویا لائف لائن ہے۔ لیکن بھائی، اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ اس کلمے کو ہم نے پڑھنا کتنی بار ہے، اس کی تعداد کیا ہوگی؟ کیونکہ جب تک چابی کے دندان پورے نہ ہوں تالا نہیں کھلتا، اسی طرح جب تک وظیفے کی تعداد پوری اور درست نہ ہو اس کا پورا فائدہ اور غیبی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اب دل تھام کر سن لیں، اس کلمہ طیبہ کو آپ نے ان 2 دنوں میں کس تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے؟ آپ نے ماہ سفر کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کے دن بھی اس پاک کلمے کو پورا 2000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کل یعنی سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ نے اس کلمے کو پورا 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، جمعرات کے دن بھی 2000 مرتبہ اور جمعہ کے دن بھی 2000 مرتبہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 2000 مرتبہ پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا، تو میرے بھائی بالکل نہیں۔ جب آپ محبت اور پرجوش ہو کر پڑھنا شروع کریں گے تو چند منٹوں کے اندر یہ تعداد پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ کلمہ زبان پر اتنا ہلکا اور دل پر اتنا اثر انگیز ہے کہ پڑھتے ہوئے سرور آنے لگتا ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو کی حالت میں ان 2 دنوں میں یہ تعداد لازمی پوری کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کی یہ تعداد پوری ہوگی، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو کیسا سکون ملتا ہے اور غیب سے کیسے کیسے اسباب بننا شروع ہوتے ہیں۔ دوستو، پہلے عمل کی تعداد اور طریقہ سننے کے بعد اب باری آتی ہے ہمارے اس وظیفے کے دوسرے اور سب سے خوبصورت حصے کی، جس کے بغیر کائنات کی کوئی دعا، کوئی التجا اور کوئی وظیفہ قبولیت کے آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ دوسرا عمل، وہ عظیم ترین طاقت جو ہمارے پہلے عمل کو 4 چاند لگا دے گی، وہ ہے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا۔ اب ذرا یہاں پر ٹھہریں اور میری بات کو بڑے غور سے سنیں۔ اکثر لوگ درود شریف پڑھتے تو ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ماہ سفر کی اس پہلی 9 چندی جمعرات اور سفر کے پہلے جمعہ کے دن درود ابراہیمی پڑھنے کا وہ کون سا انوکھا راز ہے جو بندے کو راتوں رات امیر ترین بنا سکتا ہے اور اس کی نسلوں کی غربت کو مٹا سکتا ہے۔ اگر آپ نے یہ نقطہ مس کر دیا تو یقین مانے آپ اپنی زندگی کا بہت بڑا نقصان کریں گے۔ اس لیے اسکرین پر نظریں جمائے رکھیں اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی دھیان ادھر ادھر مت کیجیے گا۔ دیکھیں بھائی، جمعرات کا دن ہو، 9 چندی جمعرات ہو، اور ساتھ ہی جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں جڑی ہوئی ہوں، اور ان عظیم دنوں میں جب کوئی امتی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور تڑپ کے ساتھ درود ابراہیمی بھیجتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن امتیوں کا درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے، اور جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، ایک طرف سفر کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں حق کی فتح ہوئی، جس میں داتا گنج بخش علی حجویری اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جیسی عظیم ہستیوں کا فیضان بڑھتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا۔ اور دوسری طرف یہ 2 مبارک دن ہیں جب آپ ان حالات میں درود ابراہیمی کا گلدستہ سجائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ مدینے والے کی نگاہ کرم آپ پر نہ ہو، اور جب ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو دنیا کے دکھ، بیماریاں، تنگ دستیاں اور پریشانیاں تو سیکنڈوں میں ہوا ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک بہت ہی خاص اور ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس درود ابراہیمی کو پڑھنے کی جو تعداد ہے نا، وہ اتنی مختصر اور آسان ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، لیکن اس تعداد کو پورا کرنے کی شرط بہت سخت ہے۔ وہ خاص تعداد میں اس حصے کے بالکل آخر میں بتانے لگا ہوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یاد رکھیں دوستو، درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم روز اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ درود ہے جسے اللہ پاک نے سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔
جب آپ ان 2 دنوں میں یہ پاک درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے جو اس وقت زمین پر سونے کے قلم لے کر گھوم رہے ہیں وہ فوراً آپ کا نام لے کر عرش الہی پر پکارتے ہیں کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے نے آج کے دن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی بار درود پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرو، اس کے 10 گناہ معاف کرو اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دو۔ جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو جائے بھلا وہ کبھی کسی کا محتاج رہ سکتا ہے؟ اسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس عظیم الشان راز کو کھولنے کا کہ اس درود ابراہیمی کو آپ نے ان 2 مبارک دنوں میں کس خاص تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو دل تھام کر سن لیں، اس درود ابراہیمی کو آپ نے ان 2 دنوں میں اس طرح پڑھنا ہے کہ ماہ سفر کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کے دن آپ نے اس پاک درود کو صرف اور صرف 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز پڑھنا ہے، اور کل یعنی سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ نے اسے پورا 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ دوستو، صرف 100 مرتبہ جمعرات کو اور 100 مرتبہ جمعے کے دن، یہ اتنی مختصر تعداد ہے کہ اگر آپ پیار سے پڑھیں گے تو بمشکل 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا جو غیبی اثر اور جو برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو ان 2 دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے ہی آپ کو موقع ملے اس تعداد کو لازمی پورا کیجیے گا۔ دوستو، پہلے 2 اعمال کی تعداد اور عظمت جاننے کے بعد اب باری آتی ہے ہمارے اس خاص وظیفے کے تیسرے اور سب سے طاقتور حصے کی، جس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کی تقدیر کے بند دروازوں کو ایسے کھولتا ہے جیسے تالے میں چابی گھومتی ہے۔ وہ تیسرا عمل، وہ بے مثال طاقت جو آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کر رزق کے ایسے دہانے کھولے گی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے، وہ ہے سچی توبہ اور استغفار کا وظیفہ۔ اب ذرا یہاں پر رکیں اور میری بات کو پورے دھیان اور توجہ سے سنیں۔ اکثر لوگ گناہوں کی معافی تو مانگتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ماہ سفر کی اس پہلی 9 چندی جمعرات اور سفر کے پہلے جمعہ کے دن استغفار پڑھنے کی وہ کون سی پوشیدہ حقیقت ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اور بندے کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ اگر آپ نے اس حصے کا 1 سیکنڈ بھی مس کر دیا تو یقین مانیں آپ اپنے مقصد سے بہت دور رہ جائیں گے۔ اس لیے دوستو، دھیان بالکل ادھر ادھر مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دیکھیں بھائی، انسان نہ خطا کا پتلا ہے، ہم سے ہر روز کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو رزق میں تنگی آ جاتی ہے، کاموں میں رکاوٹیں بننے لگتی ہیں اور زندگی میں بے برکتی چھا جاتی ہے۔ لیکن جب ماہ سفر کا یہ بابرکت مہینہ ہو جس میں رب کائنات نے مسلمانوں کو عظیم فتوحات عطا کی، جس مہینے میں داتا علی حجویری اور اعلیٰ حضرت جیسی پاک ہستیوں کا فیض بڑھتا ہے، اور اوپر سے یکم سفر کی 9 چندی جمعرات اور 2 سفر کا پہلا جمعۃ المبارک جڑا ہوا ہو، اور ایسے لمحے میں کوئی گناہ گار بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر یا سر جھکا کر سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میرا یہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کیے اور اس کی تنگی کو دور فرما دیا۔ سبحان اللہ دوستو، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی اہم اور راز کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا کان دھر کر سنیے گا۔ اس استغفار کو پڑھنے کی ایک خاص اور بہت ہی برکتوں والی تعداد ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جس کی نسبت اسلام کی ایک بہت بڑی تاریخ سے ملتی ہے، اور یہ خاص تعداد میں اس حصے کے بالکل آخر میں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے ایک لمحہ بھی ویڈیو کو آگے مت کیجیے گا تاکہ آپ اس عظیم راز سے محروم نہ رہ جائیں۔ یاد رکھیں میرے دوستو، استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برساتا ہے، انہیں مال اور بیٹوں سے نوازتا ہے، اور ان کے لیے سرسبز باغات اور نہریں جاری فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، قرض کی دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ ان 2 دنوں میں توبہ کا یہ راستہ اپنا کر دیکھیں۔ جب 9 چندی جمعرات کی رات اور جمعہ کے مبارک دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے سونے کے قلم سے لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے اور آپ کا نام استغفار پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا، تو یقین جانیے آپ کی تنگی اور محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس لاجواب اور بابرکت تعداد کو ظاہر کرنے کا، جس تعداد کے ساتھ آپ نے ان 2 دنوں میں استغفار کا ورد کرنا ہے۔ تو دل تھام کر سن لیں، اس استغفار کو آپ نے ان 2 مبارک دنوں میں اس طرح پڑھنا ہے کہ ماہ سفر کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کے دن آپ نے سچے دل سے استغفار کو پورا 313 مرتبہ، جی ہاں 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کل یعنی سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ نے اسے پورا 313 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ 313 کی تعداد وہ مبارک تعداد ہے جو جنگ بدر کے مجاہدین کی تعداد ہے، اور اس تعداد میں وہ طاقت اور وہ فتح پوشیدہ ہے کہ جب آپ اس تعداد کو پورا کریں گے تو آپ کے رزق اور زندگی میں آنے والے تمام شیطانی لشکر اور رکاوٹیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا جائیں گی اور آپ کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ ان 2 دنوں میں باوضو ہو کر اپنے گناہوں کا تصور کر کے اس تعداد کو لازمی پورا کیجیے گا۔
دوستو اب باری آتی ہے ہمارے اس پورے وظیفے کے چوتھے آخری اور سب سے طاقتور عمل کی، جس کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ یہ پورے وظیفے کا تاج ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ وہ چوتھا عمل، وہ لاجواب نورانی طاقت جو آپ کی تقدیر پر مہر لگا دے گی اور آپ کی تمام دعاؤں کو براہ راست بارگاہ الہی میں منظور کروائے گی، وہ ہے توحید کا سب سے بڑا اعلان، یعنی سورہ اخلاص کا خاص ترین وظیفہ۔ اب ذرا یہاں پر اپنے کان اور دماغ بالکل کھول کر میری بات دھیان سے سنیے گا۔ سورہ اخلاص تو ہم سب کو زبانی یاد ہے اور ہم اسے کثرت سے پڑھتے بھی ہیں، لیکن ماہ سفر کی پہلی 9 چندی جمعرات اور سفر کے پہلے جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا ایک ایسا راز ہے جو ہزاروں میں سے کسی ایک بندے کو ہی معلوم ہوتا ہے، اور اس عمل کی سب سے بڑی اور سخت ترین شرط اس کا خاص وقت ہے۔ اگر آپ نے اسے عام وقت میں پڑھ لیا تو اس کا وہ خاص اثر آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے اگلے چند سیکنڈ ویڈیو کا ایک ایک لفظ بہت دھیان سے سنیے گا اور دھیان ادھر ادھر مت کیجیے گا۔ دیکھیں بھائی، سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پورے 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی بندہ محبت سے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے اتنا عظیم ثواب ملتا ہے۔ اور جب سفر کا مہینہ ہو، فتوحات کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اور یکم سفر کی 9 چندی جمعرات اور 2 سفر کا پہلا جمعہ ہو، تو ان مبارک دنوں میں توحید کا یہ سب سے بڑا پیغام جب آپ پڑھیں گے تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول کس قدر طوفانی ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے سروں پر قرض کا پہاڑ ہے، جن کے گھروں میں بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، ان کے لیے تو یہ آخری عمل ایسا ہے جیسے تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ اب یہاں پر سب سے بڑی اور ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ذرا غور کیجیے گا۔ اس عمل کی ایک بہت ہی خاص شرط ہے، وہ یہ کہ یہ عمل آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت نہیں کرنا۔ جی ہاں، صبح سے لے کر شام تک آپ نے اس عمل کو ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ اس کا ایک خاص اور مخصوص وقت ہے، اور وہ خاص وقت اس کو پڑھنے کا پورا طریقہ اور تعداد میں اس حصے کے بالکل آخر میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیے ویڈیو کو یہاں سے بالکل آگے مت کیجیے گا تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ میرے دوستو، جب 9 چندی جمعرات کی رات آتی ہے نا اور اگلا دن جمعے کا ہوتا ہے تو رحمت الہی پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے۔ ایسے مبارک وقت میں جب آپ اس آخری عمل کو اس کے مخصوص وقت پر کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے رزق اور عزت کے وہ بند دروازے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند تالے کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا دل تھام کر سن لیں کہ اس آخری عمل کو آپ نے کس خاص وقت پر، کس تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل پورے دن میں نہیں پڑھنا، بلکہ صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد رات کے وقت پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ مصلی پر بیٹھیں گے تب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جمعرات کی رات کو بھی عشاء کے بعد اور جمعہ کی رات کو بھی عشاء کے بعد۔ اب اس کی ترتیب اور تعداد دھیان سے نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول یعنی شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یعنی جب بھی سورہ اخلاص پڑھیں گے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں گے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ جی ہاں، جمعرات کی رات کو عشاء کے بعد بھی 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، اور جمعہ کی رات کو عشاء کے بعد بھی اسی طرح 41 مرتبہ۔ جب آپ ان 2 راتوں میں عشاء کے بعد یہ عمل مکمل کر لیں تو اپنے مقصد کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی تنگی اور بیماریوں سے نجات کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ نیچے آئیں گے غیب سے آپ کے حق میں فیصلے ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یکم اور 2 سفر یعنی اس سال کی پہلی 9 چندی جمعرات اور سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کا یہ وہ عظیم الشان اور نایاب تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ یقین مانیے یہ وہ گھڑیاں ہیں جو سالوں بعد نصیب ہوتی ہیں، ان کو غفلت میں اور سستی میں بالکل ضائع مت کیجیے گا۔ خود بھی یہ عمل کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کی زندگی بھی بدل گئی تو آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے طفیل حضور داتا گنج بخش اور اعلیٰ حضرت کے فیضان کے صدقے اور ان چاروں اعمال کی برکت سے ہماری تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ہمارے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا کرے اور ہمیں ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ دوستو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اپنی حاضری لازمی لگوائیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کس وقت قبول ہو جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو میں، تب